معزز ناظر و ناظرات، ایک بار پھر سے ہمارے چینل پر آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ سب اپنے اگزام کی تیاری میں مصروف ہیں، تو آج ہم آپ لوگوں کو علامہ اقبال علیہ رحمہ، جو ایک ڈاکٹر بھی تھے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے جو آپ کے اگزام میں آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی ولادت کب ہوئی اور ان کا وفات کب ہوا، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ تھے کون، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کی ان کی بنیادی وجہ کیا تھی شہرت کی، اور ان کا رجحان کیا تھا، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کیا سیاستداں تھے، ان کا کیا کارنامہ رہا نظریہ پاکستان میں، اور انہوں نے جو الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا وہ کب کیا تھا، اور بعد میں جو ہے پاکستان کا قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال رحمہ کی ولادت کب ہوئی؟ علامہ اقبال رحمہ کی ولادت جو ہے 9 نومبر 1870 عیسوی کو ہوئی تھی، اور ان کی وفات جو ہے 21 اپریل 1938 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اور آپ کے امتحان میں یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کس صدی عیسوی کے معروف شاعر تھے؟ تو آپ کو دینا ہے جواب کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں وہ 20ویں صدی عیسوی کے ایک معروف شاعر تھے۔ اب یہ بھی آ سکتا ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ ڈاکٹر سر علامہ اقبال جو ہے وہ کس تحریک سے تعلق رکھتے تھے؟ تو آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں سے تھے۔ اور آپ کے امتحان میں یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کس زبان میں شاعری کیا کرتے تھے؟ تو آپ کو ان کا جواب دینا ہے کہ وہ اردو اور فارسی میں شاعری کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ ان کی بنیادی وجہ شہرت کی کیا بنی؟ تو ان کی بنیادی وجہ شہرت کی یہ بنی، تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ شاعری میں ان کی شہرت کی وجہ بنی۔ اب بنیادی رجحان جو ہے وہ تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا، ان کی بنیادی رجحان۔ اب یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس دور کا علامہ اقبال کو صوفی سمجھا جاتا ہے؟ تو آپ کو جواب دینا علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ تو اور یہ بھی مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اور کیا کوشچنس آ سکتے ہیں آپ کے اگزام میں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بحیثیت سائنسداں ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کا تشکیل ہے۔ تو یہ ہوا آپ کا پوچھا جا سکتا ہے کہ بحیثیت سیاستداں ان کا سب سے بڑا کارنامہ نظریہ پاکستان کا کیا ہے، جو انہوں نے 1930 عیسوی میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ تو آپ کو دینا ہے جواب کہ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 عیسوی میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ ان کا کارنامہ ہے یہ۔ کارنامے کے بارے میں اگر پوچھا جائے، آپ سے کوشچنز کیا جائے، پوچھا جائے کہ ان کا نمایاں کارنامہ کیا ہے نظریہ پاکستان کی تشکیل کے، تو آپ کو جواب دینا ہے کہ انہیں 1930 عیسوی میں
الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ کب پیش کیا تھا؟ 1930 عیسوی میں۔ اب بعد میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کو، بعد میں یہ نظریہ جو ہے وہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ مطلب یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ کو کہ یہ نمایاں کارنامہ جو نظریہ پاکستان کی تشکیل دی، یہ بعد میں کیا بنا؟ تو آپ کو جواب دینا ہے کہ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کا بنیاد بنا، یعنی کہ پاکستان کی جو بنیادی قیام ہے، قیام جو ہوا، پاکستان جو بنا، اسی بنیاد پر بنا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے کیا؟ کیا علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہے ہاں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب اپنے ایگزام کی بھرپور تیاری کریں اور خوب محنت و مشقت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو آپ کے ایگزامس میں اعلیٰ درجے کا نمبرات سے پاس عطا فرمائے اور آپ کو خوب محنت کرنے کی توفیق دے تاکہ آپ اچھا نمبر لائیں اور آپ کے والدین خوش ہوں۔ اور آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی ایگزامز کے حوالے سے جاننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا سواگت ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اچھے نمبر سے پاس کرے۔ بس اتنا ہی آج کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔